شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سجاد علی۔ سجاد کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے خود میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میرے کزن جن کا نام نوید ہے، انہوں نے جمس آباد اور عمر کوٹ کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے کوئی زمین خریدی۔ وہ جو زمین تھی تقریباً 4 مربع پر وہ زمین تھی جو انہوں نے وہاں پر خریدی، اور وہاں پر انہوں نے کاشتکاری بھی شروع کروا دی۔ جیسے انہوں نے وہاں پر وہ زمین خریدی اور کاشتکاری شروع کروائی تو ان کو وہاں کے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قبرستان تھا، وہ ایک راستہ تھا جہاں سے قبرستان کراس کر کے آگے وہ زمین کا حصہ شروع ہوتا تھا، کہ یہاں پر چاند کی مخصوص راتوں میں ایک بہت ہی بھیانک چڑیل ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتی ہے اور ان کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ آپ نے بہت برا کیا ہے یہاں پر زمین لے کر۔ میرے کزن نے ان لوگوں کی باتوں پر اتنا خاص غور نہیں کیا اور وہاں پر کاشتکاری شروع کروا دی۔ جیسے ہی وہاں پر پانی لگانے کی باری ہوتی ہے ہر کسی کی، ان کی 1 ہفتے کے بعد ان کی زمین پر ان کے پانی لگانے کی باری ہوتی تھی۔ دن کے ٹائم بھی لگتا تھا اور رات کے ٹائم بھی۔ تو میرے کزن وہاں پر اپنے جو مزیرے ہوتے ہیں ان کو لے کر وہاں پر چلے گئے۔ اس علاقے میں زیادہ تر نان مسلم کمیونٹی ہے، وہاں پر ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان کے جو مزیرے تھے ان میں سے بھی وہی تھے، سب وہی کمیونٹی تھی جو نان مسلم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگ وہاں پر اپنی زمین پر پانی لگوا رہے تھے۔ کچھ لوگ ابھی زمین پر کام کر رہے تھے اور میں نے اپنے ایک مزیرے سے یہ کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، جس طرح سے وہ نالا آ رہا ہے جہاں سے پانی وغیرہ سارا آتا تھا، آؤ اس طرف سے ایک چکر لگا کر آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کسی نے اس بند کو توڑ کر اپنی زمینوں کی طرف پانی نہ لے جانا شروع کیا ہو۔ تو ہم لوگ ایک دفعہ سارا اس کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے کزن نوید اپنے اس مزیرے کو لے کر اس طرف چل پڑے۔ ان راتوں میں بھی چاند کی وہی راتیں تھیں جن راتوں میں وہ چڑیل ظاہر ہوتی تھی اور اس قبرستان سے باہر نکلتی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا وہ جو کھالا تھا پانی کا وہ بالکل ٹھیک تھا، کسی نے وہاں سے کوئی بند نہیں توڑا ہوا تھا، اور وہ جتنا بھی پانی تھا ان کی زمین پر ہی واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے جیسے کوئی ٹارچ یا لائٹ سی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان سے دور تھا۔ ان لوگوں کے پاس بھی ٹارچ تھی۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی کے جو مزیرے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہو ہم لوگوں کی طرف، کہ پانی لگ گیا یا کوئی کام ہوگا، اس لیے یہ لوگ تھوڑا سا تیز چلنے لگ گئے اس کی طرف، یعنی یہ لوگ جا رہے تھے اور وہ جو کوئی بھی تھا آگے سے آ رہا تھا ان کی طرف۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے، جیسے ہی اس کے پاس پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا، کالے لباس میں ایک عورت تھی اور اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عورت ہے اور رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ تو گاؤں کا علاقہ ہے، رات کے 2:30 بجے کون عورت ہوگی جو اپنے گھر سے باہر نکلے گی اتنی رات کو؟ یہ تو کہیں وہی نہ ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر چاند کی مخصوص راتوں میں کچھ نظر آتا ہے اور کوئی عورت ہے جو لوگوں کو ڈراتی ہے۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے ساتھ جو میرا مزرہ تھا وہ نان مسلم تھا، میں نے اس سے بھی پوچھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، پہلے تو وہ ہماری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی، آیت الکرسی کی آواز سنتے ساتھ ہی اس نے رخ چینج کیا اور دوسری طرف چلی گئی۔ ہم لوگ تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے اس طرف آئے جہاں پر باقی لوگ مزیرے کام کر رہے تھے۔ جب وہاں پر آئے وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا۔ وہ کہاں پر گئے، کہاں بھاگ گئے، ان کی چیزیں جو پاس تھی ان کے وہ وہیں پر پڑی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ جو میرے ساتھ ایک اور مزرہ تھا اس نے کہا کہ یہاں پر جہاں پر گھر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں، شاید وہ اپنے گھروں کو بھاگ گئے ہوں۔
وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے گھروں کے پاس پہنچے. جب ان کے گھروں کے پاس گئے, پوچھا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے اور بہت ڈرے ہوئے تھے. ان سب کو باہر بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے, تم لوگ یہاں کیسے آ گئے زمین کو چھوڑ کر. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ پوری کمیونٹی تھی, وہاں پر سب رہتے تھے, گاؤں کا ایک جیسے ہوتا ہے سیٹ اپ وہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے, پانی لگا رہے تھے زمین کو, آپ لوگ ادھر دوسری طرف گئے ہوئے تھے پانی کو چیک کرنے, تو ہمیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں سے تھوڑا ہی دور کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو جانی نقصان دے دوں گی. ہم لوگ ابھی اس پر غور کر ہی رہے تھے تو اس نے ہم لوگوں میں سے ہی ایک مزدور کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین کے اوپر بہت زور سے پٹکا. جیسے اس نے اس کو پٹکا, ہم لوگ اتنے ڈرے کہ وہاں سے ہم لوگ بھاگ پڑے. ہمیں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم لوگ آپ کی طرف آتے کیونکہ وہ آپ لوگوں کی طرف بڑھنے لگ گئی تھی. میرے کزن کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اب میں کیا کروں. خیر میرے کزن نے ان کو تسلی وغیرہ دی کہ کوئی بات نہیں, اس کا ہم کوئی ضرور حل دیکھیں گے, کیونکہ میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے یہاں پر, اتنی میں نے زمین خریدی ہے, یہاں پر باقاعدہ گھر بنائے ہیں کہ میں یہاں پر رہ کر اپنا یہ کام کمپلیٹ کر سکوں, اپنی کاشتکاری کر سکوں, ساری فصل تیار کروا سکوں, تو یہ ایسے تو میں نہیں چھوڑ سکتا. وہ بہت ڈر گئے. وہاں کے لوگوں نے ان کو کہا چھوڑ دو اس زمین کو, یہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا, تو یہ آپ کو نقصان دے دے گی. میرے کزن نے کوئی بات نہیں مانی. ویری نیکسٹ ڈے میرے کزن ایک اللہ والے تھے, پوچھتے پوچھاتے ان کے پاس گئے, ان سے جا کر ساری بات کی اور ان کو یہ کہا کہ میری مدد کریں. اس طرح سے میں نے فلاں جگہ پر زمین لی ہے, تو وہاں پر وہ جو چڑیل ہے وہ پڑتی ہے اور اب مجھے وہاں پر وہ کام نہیں کرنے دے رہی, میرے مزیروں کو بھی اس نے نقصان دیا ہے. وہ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو مخلوق ہے وہاں پر حاوی ہے, وہ جگہ بہت عرصے سے وہ جگہ ویران سنسان پڑی ہوئی ہے, وہ وہاں پر کسی کو آباد نہیں ہونے دیتی. آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو آپ نے وہاں پر یہ زمین لے لی ہے, اس نے آپ کو وہاں پر نہیں رہنے دینا, اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر سکوں اکیلا, اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میرے کزن نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا وہاں سے اٹھ کے, اور بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں, میں کیسے, میں نے تو یہاں پر لاکھوں انویسٹ کر دی ہیں, میں اس طرح سے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا. خیر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اس کا ضرور کوئی حل نکالے گا. کچھ دن گزرے تو ابھی اگلا ہفتہ شروع ہو گیا, دوبارہ پانی کی باری آ گئی. اب پھر انہوں نے پانی تو لگانا ہی تھا وہاں پر, وہ کیا کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگلا ہفتہ جب شروع ہوا تو اس سے ایک دن پہلے ہی ان کو ایک اور بزرگ ملے. وہ بابا جی تھے, جمسا آباد ہی وہ آئے, وہاں پر اپنے ایک دوست سے بھی بات کی تو انہوں نے ایک بزرگ کا بتایا, تو وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا, میں انہوں نے ساری بات بتائی. وہ جو بزرگ تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بہت بھاری اور حاوی مخلوق ہے, اس کا اس طرح سے اتنی جلدی اس جگہ کو وہ نہیں چھوڑے گی. بہرحال میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں, یہ تعویذ آپ اپنے گلے میں بھی ڈال لیں, اور جو آپ کے مزیرے ہیں ان کے گلے میں بھی ڈال دیں. جہاں سے آپ کی زمین شروع ہوتی ہے وہاں پر بھی کسی درخت کے اوپر اس کو لگا دیں, وہ آپ لوگوں کے قریب نہیں آ سکے گی. میرے کزن نے ایسے ہی کیا, جہاں سے زمین شروع ہوتی تھی اس درخت کے اوپر بھی ایک تعویذ لگا دیا, اپنے گلے میں بھی پہن لیا, اور وہ جو ان کے مزیرے تھے ان کے گلوں میں بھی تعویذ ڈلوا دیا. وہاں پر کام شروع کر دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو جہاں پر ہم لوگوں نے تعویذ لگایا تھا اس طرف سے ہم لوگوں کو پہلے پائلوں کی چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی. ہم لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ رات کا ٹائم ہے, اس کا علاقہ ہے, اس کے گزرگاہ ہے, وہ اپنا آپ ظاہر کرے گی ہم پر. اس نے اس طرف سے چیخیں مارنا شروع کر دیں, کبھی وہ آوازیں نکالتی تھی بار بار, مجھے بچا لو, مجھے مار گئے ہیں, مجھے بچا لو. وہ سمجھ تو گئے تھے سارا کہ یہ اب ہمیں بار بار تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن تعویذ کی وجہ سے وہ ان زمینوں کے اندر نہیں آ سکتی تھی. کزن کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پانی وغیرہ لگوایا, دن گزرتے گئے. اب دل میں تھوڑا سا یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ان تعویذوں کا اثر ختم نہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, کہیں یہ کسی کو نقصان نہ دے دے. خیر انہوں نے دوبارہ وہی کام اپنا پورا کیا. اگلے دن میرے کزن کے وہ جو گھر تھے وہاں سینٹر سے ایک راستہ گزرتا تھا, کچا راستہ, جو قبرستان کو کراس کر کے آگے انہوں نے وہ گھر بنوائے ہوئے تھے, اور اس کے دوسری طرف وہ زمینیں تھیں. میرے کزن اپنی گاڑی پر تھے تو میرے کزن وہاں سے گزر رہے تھے اسی قبرستان کے پاس سے جہاں سے وہ چڑیل نکلتی تھی. دوپہر کا ٹائم تھا. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے اور ان کو اشارہ کر رہی ہے گاڑی کو روکنے کا. انہوں نے اپنی گاڑی روکی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کون ہیں آپ. انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں یہ ادھر گاؤں کی ہوں, تو میری ہیلپ کر دیں, مجھے تھوڑا سا آگے جا کر اتار دیں.
تو میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں گی۔ میرے کزن نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اتار دیتا ہوں۔ جیسے ہی تھوڑی سی گاڑی آگے چلی، اس عورت نے یہ کہا کہ بس مجھے ادھر ہی اترنا ہے۔ ابھی میرے کزن جو تھے گاڑی سے باہر اترے کہ میں دیکھتا ہوں یہ خاتون باہر نکل آئیں گی۔ جیسے ہی میرے کزن کہتے ہیں کہ میں گاڑی سے باہر نکلا ہوں، میں نے دیکھا پچھلی سیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے اس کے نہ دکھنے کے باوجود اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ان زمینوں کو چھوڑ دو، تم نے جہاں پر وہ تعویذ لگایا ہے میں وہاں پر نہیں آ سکتی، لیکن میرا وہ راستہ ہے، وہ میری جگہ ہے، اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میرے کزن بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور سیدھا انہی بزرگ کے پاس گئے جنہوں نے ان کو تعویذ دیے تھے۔ جب میرے کزن ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے وہ مجھے راستے میں عورت کے روپ میں نظر آئی ہے، اور اب میں کیا کروں، میرا تو سارا وہاں پر کام تیار ہے اور میری فصل بھی اب بالکل پکنے کے قریب ہے، اب میں کیا کروں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جس دن آپ کی پانی لگانے کی باری ہوگی نا، میں آپ کے ساتھ وہاں پر آؤں گا، تو وہاں پر بیٹھ کر میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر وہ کچھ کر سکتی ہیں تو کوئی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ہی میرے کزن کی پانی لگانے کی باری تھی، وہ بزرگ ان کے ساتھ آ گئے، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی، اور دوسری طرف وہ کام شام چل رہا تھا جو پانی وغیرہ ہوتا ہے۔ میرے کزن بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے، ایک دم سے ایک کالے رنگ کا سایہ وہاں پر منڈلانے لگ گیا۔ وہ بزرگ نے ان سے بات کی اور پوچھا بھئی آپ کون ہیں، یہاں پر کیوں تنگ کرتی ہیں؟ اس عورت نے یہ کہا کہ وہ ایک چڑیل تھی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم 100 سال سے بھی پرانے یہاں پر آباد ہیں، میرے قبیلے ہیں، میرے خاندان ہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اس بندے کو کوئی یہاں سے چلا جائے ورنہ ہم اس کو بہت بھاری نقصان دیں گے، اس کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میرے کزن نے ان سے یہ کہا کہ ان سے معاہدہ کر لیں، ہم ان کو زمین کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں، وہاں پر یہ رہیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں آدھے حصے پر۔ اس نے یہ کہا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، اس زمین کا ایک ذرہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا، یہ ہم لوگوں کی ہی آبادی ہے اور یہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر کوئی آباد نہیں ہو سکتا، یہ ہماری جگہ ہے۔ خیر میرے کزن کو بھی ضد چڑھ گئی، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ بھائی زندگی عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ایسے پیسے ایسی دولت کا کیا کرو گے جو اگر تمہیں جانی نقصان بھی ہو جائے۔ میرے کزن کو بھی ضد چڑھ گئی۔ اگلے دن میرے کزن کے ساتھ میرے کزن نے ایسا کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لیا، اپنے کچھ دوستوں کو اور کزنوں کو لیا، اور وہاں پر دوبارہ کام شام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ لوگ وہاں پر کام کر ہی رہے تھے تو ہمارے ایک اور کزن ہے، ان کا نام حسن ہے، ایک دم سے ان کی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب باقی سب لوگوں نے ان کے اوپر ٹارچ سے دیکھا تو ان کو کوئی چیز گھسیٹتی ہوئی لے کر جا رہی تھی، سر کے بالوں سے پکڑ کر ان کو کچھ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ سب ان کے پیچھے بھاگے کہ چھوڑو اس کو، کون ہو تم، ابھی اس کے پاس جانے ہی لگے تو اس کو کسی چیز نے بہت زور سے اٹھا کر زمین پر اتنی زور سے پٹکا وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ سب کو ہاتھوں پیروں کی پڑ گئیں، ان کو اٹھا کر فوراً گھر لے کر گئے، بہت کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے، ان کو ہوش نہیں آیا۔ ان کو سٹی لے کر گئے، وہاں پر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ جب ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا تو ان کی ایک ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں آرام سے بیٹھا تھا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل پھر رہا ہے، اور ایک دم سے میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا حسن، تو جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت خوفناک چہرے والی عورت تھی، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور میرا یہ حال کیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے میرے کزن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی چھوڑ دو اس جگہ کو۔ میرے کزن کے سر پر تو بھوت سوار تھا کہ اب میری فصل بالکل کٹنے والی ہے تو میں کیسے چھوڑ دوں۔ خیر سب نے انکار کر دیا، سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اب نہیں جانا، آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ دن کا ٹائم تھا، میرے کزن اپنے ان مزیروں کے گھروں کی طرف جا رہے تھے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب انہوں نے بھی نہیں آنا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اسی کچے روڈ سے گاڑی لے کر گزر رہا تھا تو ایک دم سے میری گاڑی کے اوپر ایک بہت بھاری چیز آ کر گری۔ میری گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوئی تھی لیکن میری گاڑی کی سپیڈ بہت سلو ہو گئی۔ میرے کزن نے پھر بھی گاڑی نہیں روکی اور اپنے مزیروں کے پاس گئے، ان کو یہ کہا کہ اب یہ فصل تیار ہے، جیسے کیسے ہوتا ہے میری مدد کریں، ایک دفعہ ہم یہ فصل اٹھا لیں، اس کے بعد میں یہاں پر کوئی کام نہیں کروں گا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ آنا ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے۔ وہ لوگ کچھ مان گئے۔ اسی شام کی بات ہے، میرے کزن کے بھی گھر وہیں پر تھے تو میرے کزن وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے ان کو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے ان کے ساتھ کوئی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ خیر میرے کزن اٹھ کر اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ جیسے میرے کزن اپنے کمرے میں جا کر لیٹے، ان کے کمرے کا دروازہ کسی نے لاک کر دیا
اور ان کی کمرے کی لائٹس بھی آف ہو گئیں. میرے کزن ڈر گئے. اس سے پہلے کہ میرے کزن اپنے بیڈ سے اٹھتے ان کو کسی چیز نے گریبان سے پکڑ کر بالکل چھت کے ساتھ لگا دیا. وہ ایک بہت خوفناک چہرے والی کوئی عورت تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت سمجھایا ہے, تمہیں بہت منع کیا ہے, تمہیں میں نے بار بار وارننگ دی ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ, تم ہمیں تنگ کر رہے ہو, اس کے باوجود تم وہاں سے نہیں جا رہے, اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. میرے کزن نے بہت شور مچایا, بہت شور مچایا, آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. اس نے اٹھا کر میرے کزن کو بہت زور سے ایک شیشے کی الماری تھی پوری, اس کے اندر دے مارا. وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ سب نے سنا, تو جب جلدی سے ان کے وہ سارے مزیرے وغیرہ بھاگے, جب انہوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا, کھول کر دیکھا, تو میرے کزن وہاں پر بے ہوش ہوئے پڑے تھے. ان کے سر پر بہت زیادہ چوٹیں لگی تھیں. ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. ان کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی تھی. کافی دن وہ وہاں پر ایڈمٹ رہے. سب نے ان کو سمجھایا کہ اپنی زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو اس جگہ کو, اب اس نے تمہیں جانی نقصان تک دینے کی پوری کوشش کر دی, اگر اب بھی تم وہاں پر گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی. میرے کزن نے اس زمین کو بھی چھوڑ دیا. وہ فصل بنی کی بنی وہاں پر رہ گئی جیسے بھی وہ تیار ہوئی تھی. اس کے بعد وہ وہاں پر نہیں گئے. ان کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ شاید اگر میں ضد نہ کرتا اتنی, جب میرے کزن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو میں تبھی ہی مان جاتا, اور نہ جاتا تو آج یہ نقصان میں نہ اٹھاتا. ان کو بہت چوٹیں لگی تھیں, بڑی مشکل سے ان کی جان بچی. تو پھر دوبارہ وہ اس طرف گئے ہی نہیں. وہ جتنا بھی نقصان ہوا, جو بھی ہوا, انہوں نے وہ سب وہیں پر چھوڑ دیا. یہ میرے کزن نوید کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سجاد علی آپ کا. لسنرز, بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ضد میں آ کر ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر لیں گے. اللہ کی ذات نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ ایک عام انسان ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر جہاں پر ان کے خاندانوں کے خاندان آباد ہوں, جہاں پر ان کے قبیلے بستے ہوں, وہاں پر ایک کچھ انسان کیا کر سکتے ہیں. جب بھی کسی ایسی جگہ کا پتہ چلے تو پلیز اپنی زندگی کو نقصان میں مت ڈالا کریں. جان ہے تو جہان ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ڈاکٹر عابد شیئر کر رہے ہیں. ڈاکٹر عابد کہتے ہیں, میں پہلے راولپنڈی سی ایم ایچ میں تھا, تو اب میری ٹرانسفر گجرانوالہ ہو گئی ہے. تو میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خالد, ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ڈاکٹر خالد ہیں, ان کی ایک جگہ پر ایک سٹی میں ٹرانسفر ہوئی, تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا. وہاں پر وہ تھے, ان کی مسز اور ان کے 2 بچے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے, کبھی ڈے ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے, کبھی نائٹ میں بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب خالد اپنی ڈیوٹی سے رات 1 بجے گھر واپس گئے تو ان کی مسز نے گیٹ کھولا. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, آپ اتنی کیوں گھبرائی ہوئی ہیں. اس ٹائم تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, بس ان کو یہ کہا کہ آپ اندر چلیں. وہ اندر گئے تو روم میں جیسے ہی وہ گئے تو ان کی مسز بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور یہ کہنے لگیں کہ 12 بجے کا ٹائم تھا, تو مجھے اوپر والا جو ٹیرس ہے وہاں سے بہت زیادہ شور شرابہ محسوس ہونے لگ گیا, جیسے اوپر کوئی بہت شور کر رہا ہے. تو میں فوراً سے اوپر بھاگتی ہوئی گئی, تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ عورتیں اور بچے تھے. میں بہت حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو ہم رہتے ہیں, یہ عورتیں اور بچے کون ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان پر غور کرتی, وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے. آپ جو مرضی کر لیں, میں نے اس گھر میں نہیں رہنا. ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, یہ رات تو یہاں پر گزار لیں, ہم لوگ صبح ہی انشاءاللہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے. جیسے ہی صبح ہوئی, ان لوگوں نے سیم ڈے اسی دن ایک نئے گھر کا ارینج کیا. وہ کہتے ہیں جب ہم اس گھر کو شفٹ کرنے لگے, چھوڑنے لگے, تو جو ساتھ والے نیبرز تھے ان سے بات کی, ان سے پوچھا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر بہت زیادہ آسیب زدہ ہے, یہاں پر اتنے جنات ہیں کہ یہاں پر ایک دن سے زیادہ کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. شکر ہے آپ لوگ یہاں سے جلدی جا رہے ہیں, ورنہ اگر آپ لوگ زیادہ دن یہاں پر رہتے تو آپ کے ساتھ بچے ہیں, وہ ان کو نقصان دے سکتے تھے. یہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خالد, جن کی زندگی کی کہانی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد آپ کا. اسی طرح سے ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ من پریت شیئر کریں ہیں فلپائن سے. من پریت کہتے ہیں میں بیسکلی انڈیا کا ہوں لیکن رہتا فلپائن میں ہوں. میں آپ کے ساتھ میرے ایک دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, تو اس نے ایک روم سا تھا, وہ رینٹ پر لیا. وہ پوری بلڈنگ تھی, اس میں سے اس نے ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیا. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں وہاں پر شفٹ ہوا, میرے ساتھ ایک عجیب و غریب کام شروع ہو گیا. جیسے ہی مڈ نائٹ ہوتی تھی, میرے کمرے کے دروازے کو آ کر کوئی ناک کرنے لگ جاتا تھا, وہاں پر دستک ہونے لگ جاتی تھی. اور میں جب بھی پوچھتا تھا کہ باہر کون ہے, اور جب دروازہ کھول کر دیکھتا تھا تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا.
وہیں سے کوریڈور سے سیڑھیوں اوپر جا رہی ہوتی تھی تو مجھے اوپر چھت کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے چڑھتے کسی کے قدموں کی آواز آتی تھی، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ روز کا یہ کام شروع ہو گیا، ڈیلی آدھی رات کے ٹائم کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور جب میں دروازہ کھولتا تھا تو وہ سیڑھیوں سے اوپر بھاگ جاتا تھا اور میرا نام لے لے کر مجھے بلایا کرتا تھا۔ یہ ساری بات میرے دوست نے اپنے ایک ریلیٹیو سے شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی تم وہم کرتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ان ریلیٹیو کو اپنے پاس انوائٹ کیا، وہ ریلیٹیو جو تھے ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ انہوں نے وہاں پر رات گزاری۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، وہ جو کچھ بھی تھا، وہ جو بھی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ جو بھی جنات تھے، انہوں نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ان لوگوں نے دروازہ کھولا، وہ سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اوپر چلے گئے، لیکن نظر کبھی نہیں آئے۔ میرا دوست وہاں پر 2 سال رہا، مگر انہوں نے اس کو کوئی نقصان وغیرہ نہیں دیا۔ اس کے اوپر اللہ کا کرم تھا، جو اس مخلوق نے اس کو نقصان نہیں دیا لیکن اپنا آپ اس پر ظاہر کیا۔ یہ میرے دوست کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منپریت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے دوست کی سٹوری شیئر کی۔ اسی طرح سے میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد بھی سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے ایک بیکری والے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آزاد کشمیر میں ایک شخص تھا، تو وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک بیکری بناتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے آگے پیچھے کافی جگہ دیکھی تو اس کو ایک جگہ مل گئی، وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہی تھا جہاں سے آبادی شروع ہوتی تھی۔ وہاں پر اس نے وہ ایک شاپ لے لی، سب کو وہ جگہ ٹھیک لگی، سب نے دیکھ کر کہا ہاں ٹھیک ہے یہاں پر بنا لو، یہ جگہ اچھی ہے۔ تو وہاں پر اس نے اپنی بیکری کا سیٹ اپ سٹارٹ کر دیا، بہت سے لوگ آتے جاتے تھے اس کے پاس، اچھا خاصا اس کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو وہاں سے ایک بارات گزر رہی تھی، ان لوگوں نے وہاں پر سٹے کیا، اس سے کافی زیادہ چیزیں لیں، کولڈ ڈرنک، چپس، بچوں نے بھی بہت کچھ لیا۔ تو ان سب کو سرو کرنے کے بعد جیسے وہ بارات وہاں سے نکلی، اندھیرا ہو گیا۔ اپنی شاپ پر ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے دیکھتا ہے کہ اس کی شاپ کے باہر ایک برقع پوش عورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے، وہ باہر نکلا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ رونے لگ گئی اور یہ کہنے لگی کہ میری مدد کریں، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ باراتی کس طرف گئے ہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ یہاں پر انتظار کریں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی کال کرتا ہوں، شاید گاؤں میں ہی گئی ہو بارات تو وہ آپ کو آ کر لے جائیں گے۔ جیسے وہ اپنی شاپ میں گیا، اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ابھی وہ کال کرنے لگا تھا، اس کو اپنی بیک سائڈ سے بہت خوفناک آواز آئی کہ جس کی آواز بدل گئی ہے اس عورت کی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور ہاتھ پاؤں بھی بہت زیادہ جلے ہوئے اور عجیب سے ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے، وہ اتنا خوفزدہ ہوا، اس نے وہیں پر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے اونچی سے آیت الکرسی پڑھی، بلند آواز میں اس نے ایک بہت بھیانک چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ کیا چیز تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی بیکری بند کی اور گھر گیا، گھر والوں کو جا کر یہ ساری بات بتائی۔ تو گھر والوں نے یہ کہا کہ وہاں پر اکیلے کام نہ کرو، اپنے ساتھ کچھ ورکرز رکھو اور اپنی شاپ کے اوپر قرآن پاک رکھو کہ ایسی کوئی بھی مخلوق تم پر حملہ آور نہ ہو سکے، کیونکہ وہ جو اس کی شاپ تھی وہ ذرا آبادی سے تھوڑی ہٹ کر تھی، جہاں سے آبادی سٹارٹ ہوتی تھی اس سے پہلے اس کی وہ شاپ تھی جہاں سے ہائی وے بھی لگتا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کا شکر کیا کہ اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اسے۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ USA میں رہتا تھا، وہ اپنی فیملی سے الگ رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو کال آئی، اس کی مدر کی طبیعت بہت سا خراب تھی، تو اس کی سسٹر نے یہ کہا کہ بھائی آپ آ کر ایک دفعہ امی کو دیکھ لیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اگلے دن ہی پہنچ گیا ادھر اپنے گھر۔ جب گھر پہنچا تو ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اگلے دن ہی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بہت تسلی دی اور یہ کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اللہ تم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور وہ واپس جہاں پر وہ رہتا تھا اس طرف وہ چل پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی رات کا ٹائم تھا، تقریباً میں 6 بجے وہاں سے نکلا تو مجھے رات کے 1 بجے تک وہاں پر واپس جہاں پر میں رہتا تھا وہاں پر پہنچ جانا تھا۔ ایک ایسا راستہ تھا کہ وہ راستہ کچھ شارٹ تھا لیکن جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ اگر میں مین روڈ سے جاتا تو شاید میں 1 بجے کے بجائے رات کے 2-3 بجے پہنچتا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بالکل ایک سنسان سا علاقہ، یہاں پر ٹریفک بھی کم ہوگی، میں اس طرح سے چلا جاتا ہوں۔
جیسے ہی میں اس پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا، وہ کافی سنسان سی جگہ تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سراؤنڈنگ میں جنگل ہے۔ ایک دم سے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اب مجھے بڑا عجیب لگا کہ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً کمپنی کال کی اور یہ کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو آپ آ کر میری گاڑی کو دیکھیں، چیک کریں۔ میں تو اس وقت ایسی جگہ پر ہوں۔ وہ جو کمپنی جو ان کے وہاں پر تھے، انہوں نے یہ کہا، کمپنی سٹاف جو تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آنے میں 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے، آپ وہیں پر ویٹ کریں، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ فوراً پولیس کال کر دیں۔ وہ آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی کیا دیکھتا ہے کہ دور سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں دیکھا تو ایک عورت تھی۔ وہ عورت اتنے عجیب و غریب اور پرسرار حلیے میں تھی، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا۔ وہ آ کر اس کی گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے فوراً سے اپنی گاڑی لاک کر لی اور جو اس کے گلاس تھے وہ بھی اوپر کر دیے کہ یہ کہیں یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کون ہے۔ اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اس کی پہلے گاڑی کے شیشے پیٹنا شروع کر دیے اور اسکریچز مارنے لگ گئی اس کی گاڑی کے شیشوں کے اوپر۔ اس آدمی کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے فوراً سے پولیس کال کی کہ میں اس جگہ پر ہوں اور مجھے کوئی عورت میرا مرڈر کرنا چاہتی ہے اور میرے پر حملہ آور ہو رہی ہے، آپ جلدی یہاں سے آئیں۔ ابھی وہ پولیس کو کال اس نے کی، اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ میرے سامنے اس کی ہائٹ بہت لمبی ہوگی اور وہ اس جنگل کی طرف کودی اور غائب ہوگی۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میں بہت زیادہ بری حالت میں تھا۔ جب پولیس نے مجھے آ کر دیکھا، انہوں نے مجھے ریسکیو کیا، میرے سے پوچھا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہاں پر وہ عورت تھی، ان لوگوں نے وہ گاڑی کے شیشے بھی چیک کیے جن کے اوپر وہ اسکریچز تھے۔ پھر ان لوگوں نے پولیس نے اس کو بحفاظت اس کے گھر واپس پہنچایا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی کبھی بھی اپنی فیملی سے الگ نہیں رہا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ پھر یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد، آپ کا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ میرے کچھ لسنرز پوچھتے ہیں آپ کو سٹوری سینڈ کرنے کا کیا میتھڈ ہے۔ اگر آپ ای میل کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں noshinwirk57@gmail.com ای میل ہے، اس پر مجھے سٹوری سینڈ کر دیں۔ اگر آپ کو میل کرنا نہیں آتی تو آپ کومنٹ باکس میں جیسے کومنٹ کرتے ہیں ایسے ہی اپنی سٹوری لکھ دیں، میں وہاں سے بھی پڑھ لوں گی۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھا کریں۔ میری بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں۔ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کو دنیا کی ہر خوشی عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔